صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کربلا قدم بہ قدم، ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے اس مدنی قافلے کے، اس اہل بیت اطہار کے قافلے کے تمام ہی نوجوان شہید ہو چکے ہیں، تمام ہی مرد شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے۔ اب ایک ایسا نوجوان اس خیمے میں موجود ہے جو بیمار ہے، لرزتے بدن کے ساتھ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور لرزتے بدن کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانے دیں، میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جانے پدر لوٹ جاؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو، میں کنبہ، قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام اور موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا ہوں، اب تمہاری ذات کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہے کس کو سپرد کی جائیں گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل دادگان حسن تمہارے ہی روئے تاباں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیاں اور زیبائش کو دیکھیں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ سارے کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں، میرے بعد تم ہی جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین نے امام زین العابدین کی بیماری کو دیکھ کر اور اپنی نسل بھی باقی رہے ان کو چھوڑ دیا، خیمے میں واپس بھیج دیا۔ اب خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذوالفقار تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک امامہ بھی سر پر سجایا، اور اب ان یزیدیوں کے سامنے جا کر اتمام حجت کے لیے، بات کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ تاریخی خطبہ ہے جو اسی کربلا کے میدان میں کہیں امام حسین نے کیا ہوگا اور انہی فضاؤں نے سنا ہوگا۔ آپ نے کہا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب کیا جائے گا، میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون حق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعز و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ کہ ایسے دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی تمام میرے در پائے آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاتا ہوں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ الحکم للہ وردینا بقضاء اللہ، یہ کہہ کر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام حسین نے اس میدان میں، جی ہاں اسی میدان میں، انہی فضاؤں میں ایک خطبہ جو اتمام حجت کے لیے دیا وہ تمام ہوا۔ کئی کوفی لرز گئے، رونے لگے، وہ جانتے تھے امام مظلوم ہیں، ہم غلط ہیں، مگر لالچ دل میں گھر کر چکی تھی۔ ایک بدبخت نے جب دیکھا کہ امام علی مقام کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہی ہے، اب شمر وغیرہ بدسیرت و پلید طبیعت نے لوگوں سے جب دیکھا کہ لوگوں کے دل پر یہ بات اثر کر رہی ہے تو اب کیا کیا؟ تو امام سے کہتے ہیں کہ آپ قصے کو تاہ کیجئے، قصہ کوتا کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، تو ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر جنگ کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام جان چکے تھے کہ یہ بات اتمام حجت کے لیے ہے، ان کی پیاس میرے خون سے ہی بجھنی ہے۔ اب امام نے تلوار اٹھائی، علی شیر خدا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، ان کی نسوں میں فاطمی خون تھا، میرے آقا کی دعائیں ساتھ تھیں۔ امام حسین تلوار لے کر جب آگے بڑھے تو کوئی سامنے نہ آیا، ایک ایک کر کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ہاتھوں یوں سمجھیے دنیا سے جاتے رہے، کٹتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، امام حسین جدھر جاتے یوں سمجھیے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ابن سعد نے کوفیوں سے کیا کہا، اس کے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بات کی کہ اکیلے امام کے مقابلے میں ہزاروں کی جماعت ہیچ ہے، کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے، تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی نوجوان، ایک عربی نوجوان کے ہاتھ سے نہ بچا سکیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی اور یہ واقعہ اہل کوفہ کے لیے ہمیشہ رسوائی کا سامان رہے گا۔
کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اب ان ظالموں نے کیا تدبیر کی کہ اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے تو ہزاروں مر جائیں گے، کوئی سب کا سب تباہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ چاروں طرف سے پہلے دور سے، قریب نہ جایا جائے، امام پر تیروں کا می برسایا جائے، اور جب یہ زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے آپ کے تنے ناظرین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں، امام تشنا کام کو دور سے تیر برسائے گئے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا، آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، اور امام مظلوم کا جسم اقدس جو ہے، وہ جسم جو میرے آقا کبھی گود میں اٹھاتے، جی ہاں، نواسہ رسول کے جسم پر ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، اور جسم جو تھا وہ زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا تھا۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا، ایک تیر پیشانی پر آ کر لگا۔ یہ پیشانی وہی پیشانی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جو نبی پاک کی بوسہ گاہ تھی، میرے آقا اس پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان ظالموں نے اسی پیشانی پر تیر مارا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امام کو چکر آ گئے، آپ گھوڑے سے نیچے آئے، اب انہوں نے نیزوں پر رکھ لیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا، اور آپ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالمان کو، ان بدخواہوں کو، ان بدبختوں کو اس پر بھی چین نہ آیا۔ حضرت امام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا، اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کام گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر امام حسین کے مبارک سر کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صادق و جانباز نے اپنا عہد پورا کر دیا، جس نے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ کھنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، محرم سن 61 کی 10ویں تاریخ جمعہ کا دن، 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام عالی مقام کو شہادت نصیب ہوئی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مزید ظلم تو دیکھیے کہ سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز، تمام شہداء کے سروں کو شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا، ان کے سروں کو بازاروں میں گھمایا گیا، اور پھر یہ سر مبارک اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ، سر مبارک کو اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ امام حسین کا یہاں مزار ضرور ہے، مگر آپ کا سر اقدس جو ہے، ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، اس واقعے سے ہمارے آقا کو کیسا صدمہ ہوا ہوگا، نبی پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ امام احمد اور بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، دست مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے، میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ راوی لکھتے ہیں کہ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ کیوں نہ آسمان روئے، کیوں نہ زمین لرزے کہ نواسہ رسول کو اسی دھرتی پر، اسی زمین پر بے سر و سامانی میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کوئی ہے دنیا میں یزید کا نام لینے والا؟ کوئی ہے جس نے حکومت کے لیے یہ سارا کچھ کیا؟ شمر، خولی بن یزید اور یہ ابن زیاد، یہ کہاں ہیں آج؟ کون ہے ان کا چاہنے والا؟ پوری دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں سلسلے کے اختتام پر، ہزاروں یزیدی واپس گئے، آج ان کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن حسینی لشکر سے ایک بیمار نوجوان واپس جاتا ہے، امام زین العابدین۔
مگر آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسنی حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے؟ ایک نوجوان کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی اور ہزاروں واپس جاتے ہیں، اس کی اولاد کہاں ہے، ان کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اللہ اس کی آل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اور دوسری بات، یزیدیوں نے یہ سارا کام حکومت کے لیے کیا نا. کہاں ہے ان کی حکومت؟ کون ہے جو آج یزید کے بازار پہ جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو نام لینے والا ہے؟ مگر دیکھیے یہ دربار دنیا بھر سے کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر کے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا بزرگ کیا عالم کیا ناتخواں، کون ہے جو یہاں آ کر سر نہیں جھکاتا؟ 1400 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے مگر دلوں پر حکومت حسین کی جاری ہے، کربلا والوں کی جاری ہے، شہدائے کربلا کی جاری ہے، سر ان کے آگے آ کے جھکتے ہیں. یہ ہوتی ہے حکومت. چند دنوں کے لیے جو دنیا کی کرسی کے لیے لالچ اپنا کر ظلم کی آندھیاں بہاتے ہیں. اگر دنیا میں مجھے اقتدار والے سن رہے ہیں، اس مدنی چینل کے سلسلے کو اگر صاحب اقتدار لوگ حکومت میں آنے کے لیے جو تڑپتے ہیں، جو سیاست کر کے، جھوٹ بول کر، بدگمانیاں پیدا کر کے، غیبتیں کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، رشوت کا کاروبار کر کے، اور کسی طریقے سے بس کرسی مل جائے اس کے لیے جیتے، وہ دیکھیں امام حسین کی سیرت کو. انہوں نے سب کچھ لٹا دیا مگر 1300 پونے 1400 سال ہو گئے، دلوں پر آج بھی امام حسین کی حکومت ہے. کون سی دنیا میں جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو واقعی مسلمان ہے، وہ امام حسین کا غلام ہے، پنجتن کا غلام ہے، وہ صحابہ کا غلام ہے. یہ ہوتی ہے حکومت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان دنیا والوں کے پیچھے دوڑنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی غلامی صحابہ اور اہل بیت کی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم کربلا میں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر جا رہے ہیں. الحمدللہ اچھی خبر یہ ہے کہ مدنی چینل کو آفیشیل پرمیشن یہاں پر اندر ریکارڈنگ کی ملی ہے. ہم نے دیکھا کہ اتنی سختی ہے کہ موبائل بھی اندر نہیں لے جا سکتے، مگر ہماری مجلس چونکہ اسلام بھائی یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے نیگوشیشن کیا، ان سے بات چیت کی. اللہ کی مہربانی سے مرشد کی دعائیں ہیں، دعوت اسلامی کے لیے راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں. تو جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر پرمیشن کے ساتھ، آفیشیل پرمیشن کے ساتھ مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا پاکستانی چینل ہوگا کہ جس کی الحمدللہ آفیشیل پرمیشن کے ساتھ امام حسین کے روضے کے اندر ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ منظر واقعی دیکھنے والے ہیں. یوں سمجھیے کہ آنکھیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا شاندار فن تعمیر بھی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روضے کی کیا بات ہے. یقیناً نبی پاک کے روضے کی حاضری تو بہت بڑی سعادت ہے، مگر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے میرے آقا پیار فرماتے، نبی پاک محبت فرماتے. پیارے آقا کے جس سے محبت ہو ان کے قدموں میں آنا یقیناً نبی پاک کی نگاہ عنایت بھی لوٹنے کا شاندار موقع ہے. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر شہادت ہوئی اس مقام پر موجود ہیں. یقیناً بڑا ہی پرسوز مقام ہے اور دل خراش واقعات ہیں. امام حسین وہ شخصیت کہ جو نبی پاک کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے تارے، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مقام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان پاک درباروں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہ
کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. میں کانپور سے آیا ہوں اور کانپور میں الحمدللہ کانپور سے میں بڑی شیخ سے جاتا ہوں. میرا نام ارشاد احمد قادری ہے. حضور مفتی ہند کا میں غلام مدعا کا. میں الحمدللہ بڑی شیخ سے مرید ہوں. حضور مفتی ہند علیہ السلام کے مریدوں میں خاص ہوں. سال میں 4-5 بار میں وہاں جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں اور الحمدللہ ان کے صدقے تو میں حضور مفتی ہند کے قبل 6-7 بار مدینہ شریف کی حاضری ہوئی. اور میں دعوت اسلامی سے جڑا اس لیے رہا کہ الیاس قادری کی میری ملاقات 90 میں ہوئی تھی. وہیں مکے سے مدینے سے بھی اور مجھ سے یہ کہہ دیا آپ انڈیا جا رہے ہیں، یو پی کے اندر میں آپ تحریک چلائی ہم نے انشاءاللہ چلائیں گے. اور انڈیا کے اندر یو پی کے اندر وہ تحریک چل گئی ماشاءاللہ اور دھوم مچی ہوئی ہے. چاہو تو انڈیا کے اندر کیا کونے دھوم مچ گئی. الیاس قادری صاحب کی میری وہیں ملاقات ہوئی تھی 90 میں. اور بہت قادرینے سے مدینے سے میں بھی مکے سے ان کے میں ہوٹل گیا تو دیکھا چٹائی بھی چھیری اور چٹائی بھی حضرت اور سب کو دعوت دے دے کہ آپ داڑھی سجا لیجیے، آپ یہ لیجیے کہ منی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت میں نے ان کو اچھا عمل کرتے دیکھا. الیاس قادری صاحب کے جو حالات میں نے دیکھے قریب سے دیکھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، نظر بد سے ہو جائے، دیندار عبادت گزار کے جتنے مریدین معتقدین ہیں سب باعمل میں نے پایا. باعمل یہ نہیں کہ صاحب میں خالی مرید ہوں مفتی سے اور داڑھی غائب پہن دوسرے پہنے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگوں نے دیکھ کے طبیعت خوشیاتی روح خوشیاتی کہ جو لوگ دین کا کام کرو عملی جامع پہنا دیں. عملی جامع خالی تقریر سے نہیں کام چلنا، عمل سے جاؤ. عملی جامع کو دکھائیے. تو انہوں نے عملی جامع دکھایا. میں دیکھ رہا ہوں 73 سال کی عمر ہو رہی. لوگ نے بہت مجھ سے اعتراض بھی کیا ہم مجھ سے نہیں ہٹیں گے. جتنے اولیاء اللہ میرے سر کے تاج ہے. میں ایک ادنا سے غلام ہوں، کسی کے سامنے گستاخی نہ پکڑوں گا نہ چھوڑوں گا. مدینے سے میرے صافہ باندھا گیا مفتی صاحب نے پاکستان کے تھے. پھر ہم کو باقاعدہ تحفہ دیا مدنی چینل والوں نے. یہ زمزم ہے اور یہ یہاں کا رسول اللہ کے لعاب کا پانی ہے. غلاف کعبہ تک دیا مجھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت